السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے پروگرام سائبر کرائم سے میں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، دنیا میں بہت سی تحریکیں سوشل میڈیا پہ چلی جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ ایسے ہی پاکستان میں ایک ایسی تحریک، ایک ایسی جماعت جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت اسٹرانگلی اپنی پینیٹریشن کی اور پھر اس کے بعد بہت زبردست رزلٹ آپ لوگوں نے دیکھا۔ ایسی ایک جماعت، ان کے انتہائی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے آج ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرانگ پینیٹریشن جس طرح 2013 کے الیکشن میں ہم نے دیکھی، کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ہم وہی اسٹرانگ پینیٹریشن دیکھیں گے اور کیا ہوگا۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت اسٹرانگلی آپ لوگ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ کی جو ٹیمیں ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہے، وہ بہت اسٹرانگلی ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ 2018 کے وہ ایز اے گیم چینجر سوشل میڈیا کے تھرو ہوں گے؟ جی، بیسکلی سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی سپورٹ تحریک انصاف کو شروع سے ملی، اور اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یوتھ کی بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 70% یوتھ ہے، اور اس 70% یوتھ میں سے میجورٹی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں۔ اور یہ جو یہ بچے ہیں اور ینگسٹرز ہیں، دے آر ویری گڈ ایٹ یوزنگ سوشل میڈیا، استعمال کرنا، ان کا انٹرنیٹ پہ جانا، دے نو آل دی تھنگس۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ذرا ان کو مسئلہ ہوتا ہے، ینگسٹرز کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ٹو گو آن ٹو دا سوشل میڈیا۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح کیا گیا، خاص طور پہ تحریک انصاف نے جس طرح کیا 2013 کے الیکشن کے اندر، وہ ہمیں بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ ہم نے تو بہت سارا کام، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو موبلائز کرنا، وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی کیا جاتا تھا۔ اور نیچرلی جب آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ میڈیا ہو اور پھر آپ کا یوتھ آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہو، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ اگلی الیکشن میں سوشل میڈیا نہیں استعمال ہوگا۔ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا استعمال ہوگا، اور شاید زیادہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو۔ اور میرا خیال ہے تحریک انصاف اس چیز کا وہ کہتے ہیں نا، علم بھی پہلی دفعہ تحریک انصاف ہی نے سوشل میڈیا کا اٹھایا، اور دیکھے اب باقی پارٹیز نے فالو کیا اور اپنے سوشل میڈیا سیلز بنائے ہیں۔ ورنہ جو پہلا سوشل میڈیا کا سیل تھا وہ تحریک انصاف کے اندر ہی تھا، اور وہ اٹس اے ویری کہتے ہیں ایفیشینٹلی ورکنگ سیل ایٹ دا مومنٹ ایون۔ اچھا میڈم، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ دوسری پارٹیوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا سیلز بنائے، پھر اس کے اوپر ٹیمیں لانچ کی گئیں جو کہ کام کر رہی ہیں۔ ایک ٹویٹ آتا ہے، پورے ملک کی کیمروں کے رخ بدل جاتے ہیں، خبروں کی چینج ہو جاتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں۔ کریڈٹ گوز ٹو تحریک انصاف، نو ڈاؤٹ۔ لیکن ایک چیز جو ہمارا پروگرام چونکہ سائبر کرائم ہے، اس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی KPK میں گورنمنٹ بھی ہے، اور سوشل میڈیا کا استعمال اب 3G 4G کے بعد بہت وائرل ہو گیا، ہر گھر میں ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ہم پازیٹیو استعمال دیکھتے ہیں وہاں پہ نیگیٹو استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، لاکھوں ان کے فالوورز ہیں۔ تو اس نیگیٹیوٹی کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسیز ہیں؟ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اہم اس طریقے سے کہ دیکھیں، یہ اگر ایک ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اور بڑی کوئک کمیونیکیشن، یعنی آج ابھی بات نکلی ہے اور پورے پاکستان میں اگر پہنچ گئی ہے، تو ایسا ذریعہ تو ہمارے پاس پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے یہ کہ اس چیز کو نقصان دیا جائے۔ اب لیکن تکلیف مجھے بہت ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ گندے الفاظ، غلط کام، لوگوں کو ہراس کرنا جب آپ میڈیا پہ شروع کر دیں تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ولنریبل ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، اور جب آپ کسی خاتون کو اس طرح کے کمنٹس ان پہ پاس کرنا شروع کر دیں اور بات کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ وہ چادر اور چار دیواری جو ہے نا، اس کا تحفظ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کے وسادت سے یہ ضرور کہنا چاہیے یوتھ کو کہ دیکھیے، وی مسٹ پروٹیکٹ آر سوسائٹی۔ ہمارا اپنا ایک جو طریقہ ہے، ہمارا تمدن ہے، ہماری تہذیب ہے، ہم بہت فرق ہیں اور تہذیبوں سے، اور ہماری اپنی تہذیب کی بہت خوبصورتی ہے کہ آپ
عورت کی عزت کرتے ہیں, خواتین کی عزت کرتے ہیں. یہ صرف آپ کا یہ تہذیب نہیں ہے, یہ آپ کا مذہب بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ خاتون کی عزت کرنی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ہر طریقے سے پردہ ڈالنا چاہیے. کوئی غلط کام دیکھیں بھی تو پردہ ڈال دیجئے, اور اگر آپ کے منہ سے تو بالکل غلط کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے. اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بچوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم یہ میڈیا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور جب یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے تو نیچرلی بڑی تکلیف دہ ہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی بلیو کہ سائبر کرائم جو ہے اس کے اوپر بہت سخت اقدام اٹھانے چاہیے. اسٹرانگ لاز شوڈ بی میڈ اباؤٹ اٹ, اور ایگزمپلری پنشمنٹ اس لیے دی جانی چاہیے تاکہ لوگ ایک دفعہ سبق سیکھ لیں کہ اگر ہم سے یہ غلط کام کیا گیا تو ہم آئندہ کوئی اور یہ غلط کام نہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا, گندے لوگ تو اگر 80-90% لوگ اچھے ہیں تو آپ کو 10% تو گندگی ہر جگہ ملے گی. ہم بطور دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری نصیحت ہے ٹو دا یوتھ تھرو یور میڈیا کہ دیکھیں آپ خود بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا یہ جو میڈیا ہے اس کو خود بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جب کوئی آپ دیکھیں کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو تو آپ اس چیز کو کنڈیم کریں, اسی وقت کنڈیم کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ اگر ایک چیز وائرل ہوتی ہے تو آپ کی کنڈیمنیشن بھی اتنی وائرل ہونی چاہیے کہ میجورٹی ہم جو ہیں یہ ایسی بات کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور جب ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو غلط کام کرنے والا ہے وہ تب انکریج ہوتا ہے جب اس نے کوئی غلط بات کی ہو اور اس کی بات جو ہے اس کو آگے سپورٹ ملے یا اس کو انکریجمنٹ ملے. تو میرا خیال ہے یوتھ کو اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس میڈیا ہے جس کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ بھی کریں. اچھا میڈم, آپ نے سائبر کرائم کی بات کی ہے, اور سائبر کرائم میں ان کو بڑا اسٹرانگلی آپ کہتی ہیں کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے. پچھلے دنوں FIA نے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا, کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی جنہوں نے اسٹیٹ اگینسٹ پوسٹ لگاتے تھے یا ویڈیو شیئر کرتے تھے, یا پھر وہ لوگ جو آرمی کے خلاف کچھ, چونکہ پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اس طرح کی پوسٹ یا ویڈیوز نہیں کرنی. اچھا, اس میں اعتراض پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ آیا کہ جی ہمیں صرف ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مقصد یہ کہ جب آپ پولیٹیسائز کوئی چیز کر دیں تو اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں تو میں پاکستان کی شہری ہوں, میرے سامنے اگر پاناما لیکس آئی ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں, تو میں کیوں نہ پوچھوں. میں نواز شریف صاحب سے بھی پوچھ سکتی ہوں, ان کی ساری اولاد سے بھی پوچھ سکتی ہوں, اور ان کی بیٹی سے بھی پوچھ سکتی ہوں کہ بھئی یہ کہاں سے پیسے آئے. یہ میرا حق ہے. یہ اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ نمبر 1, یو آر اے پبلک فگر. آپ جب ایک دفعہ پبلک فگر بن جائیں تو آپ سے ہر قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے. آپ نے سوال اپنا آپ کو نہیں پوچھنا آنے تو آپ پبلک فگر نہ بنیے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیس تھنگس. اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ والا سائبر کرائم کا بل غلط طریقے سے استعمال کریں اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں ان کے خلاف کام کریں, دین دس از سم تھنگ رانگ. تو پھر یہ دس از ناٹ ڈیموکریسی. ہاں, کوئی غلط بات خدا نہ خواستہ, دیکھیں ٹیررزم جو ہے دیٹ ہیز بین یوزنگ سائبر, دیٹس ون آف دا بگیسٹ سائبر کرائمز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. پھر اس قسم کے وین اب ہمارے اگر کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے اگر کوئی کمنٹ پاس کر دیا آن پاناما لیکس, ریلیٹڈ ٹو پاناما لیکس, لیکن جہاں تک آرمی کا تعلق ہے میرا خیال ہے میں بھی اس بات کے بالکل مخالف ہوں کہ آرمی ڈیفینس پاکستان, اور ہمیں ہر طریقے سے اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ, ایسٹرن بارڈر کے اوپر ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے اور ویسٹرن بارڈر کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اگر ان کے درمیان کوئی کھڑا ہے تو ہماری فوج کھڑی ہے, اور اگر کوئی جان قربان کرتا ہے تو وہی قربانی کے دیتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جو خدا نخواستہ پاکستان کی وحدیت کو, پاکستان کی نیشنلزم کو, پاکستان کی اس چیز کو جو ہے وہ اس کے خلاف جائے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. لیکن مس یوز ہوتا ہے. پالیٹکس ان پاکستان از لائک دیٹ, یو نو, کہ جی اگر آپ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اف یو آر ان گورنمنٹ, تو آپ کسی کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور جو اپوزیشن والے وہ مار کھائیں گے. سو دا تھنگ از دس کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جو لاز بنے وہ سب کے لیے برابر ہوں. اب اس وقت اگر پاناما لیکس اور JIT بنی ہے
JIT آپ کو پتہ ہے کرمنل پروسیڈنگس کے لیے بنتی ہے. اگر JIT بنی ہے نواز شریف کے خلاف تو میرا خیال ہے اس کی کریڈٹ تحریک انصاف کو یہ دینا چاہیے کہ تحریک انصاف نے سب کو برابر کے رہنے میں کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مقصد یہ ہے کہ انصاف تو اس ملک میں تب آئے گا جب سب کو ایک برابری کا انصاف ملے. اگر مجھے پوچھا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر, ایک غریب آدمی جس نے 200 روپے کی چوری کی ہے اس کو کورٹ میں پوچھا جا سکتا ہے, ایک وہ بندہ جس نے 2000 روپے کا غبن کیا اس کو پوچھا جا سکتا ہے, تو پھر نواز شریف صاحب اور ان کے سارے خاندان کو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا جنہوں نے اربوں کا غبن کیا یا اربوں کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. سو nobody should be above law. However, I believe that naturally ہمیں کسی قسم کی وہ نہیں کرنی چاہیے, گاسپ نہیں کرنی چاہیے, کوئی ریومر مانگرنگ نہیں کرنی چاہیے جن چیزوں سے ایسے میڈیا کو نقصان پہنچے. اچھا میڈم, آپ کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں, اور چونکہ سوشل میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت وائرل ہے اور بہت استعمال ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ PTI کا جو استعمال بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کا, اس کو ہم اپنے نصاب میں اگر شامل کر لیں, ایسی کوئی آپ چونکہ سینئر رہنما ہیں, آپ یہ تجویز نہیں پیش کر سکتی کہ سوشل میڈیا کی تعلیم کو یا اس کی تربیت کو یا اساتذہ کو یہ بتایا جائے؟ حالانکہ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی سجیشن دی ہے, ایک بہت اچھی بات کہی ہے, کیونکہ نیچرلی بچوں میں اگر شروع سے ایک ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے اور ان کو پتہ ہو کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہم نے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے وی شوڈ بی رسپانسبل کہ اچھی بات ہی کریں جو اس میڈیا کے تھرو, تو اس کی تعلیم ضرور دینی چاہیے. میں بالکل آپ کی بات بلیو کرتی ہوں اس بات پہ, اور میں ضرور اس بات کی سجیشن بھی دوں گی. وجہ یہ ہے کہ اب جو اگلی جنریشن دیٹ از دی سائبر جنریشن, بیسکلی اٹ از دا ورچوئل جنریشن. آپ اس کو روک تو سکتے نہیں ہیں, ایوری تھنگ گوز ورچوئل. سو اب مقصد یہ ہے کہ ان کو پھر اپنی رسپانسبلٹی کا بھی احساس, ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس دلانا چاہیے کہ آپ ذمہ دار ہیں. پھر یہ کہ یہ ایسا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال ہو اور نقصان کے لیے نہ استعمال ہو. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ JIT, آپ نے کہا کہ JIT بنی ہے اور کریڈٹ گوز ٹو PTI, صرف PTI کو جاتا ہے کریڈٹ؟ کسی اور کو آپ بتائیے. عوام کا کوئی رول؟ عوام تحریک انصاف, عوام تو تحریک انصاف ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ باہر نکلتے ہیں عمران کی آواز پہ, خان صاحب گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, حکومت تو نہیں ہے, تو اگر لوگ نکلتے ہیں تو عوام نکلتی ہے نا, تو یہ عوام کی آواز ہے. اور عمران خان اس آواز کو انہوں نے مسلسل اٹھائی رکھا, ورنہ تو خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب صبر کر لو, تھوڑے دنوں بعد لوگ کی بھول جان گے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم بھولنے نہیں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ممکن کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کریں. پاکستان کی عوام جو ہے غربت کی تہ, یعنی اس وقت جو آپ کی غربت کی لائن ہے وہ تقریباً 60% لوگ اس کے نیچے رہ رہے ہوں, اور جو ہمارے وہ بادشاہ سلامت ہیں اور اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بادشاہوں کی طرح رہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے. کاش کہ ہمیں یاد رہتے کہ قائد اعظم کے پاس کوئی کم پیسے نہیں تھے, ہی واز اے ویری رچ مین یو نو, لیکن the way he lived, کیا فریگل لیونگ تھی ان کی آپ زندگی کا طریقہ دیکھیں, ان کی زندگی کا طریقہ دیکھیں. یہ ان کو جائز ہے کہ یہ آپ پاکستان کے پیسوں کے اوپر, پاکستان کی عوام کے غریب لوگوں کے پیسوں کے اوپر, آپ ہر چیز کے اوپر آپ نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, ان کے پیسوں کے اوپر آپ عیاشیاں کرتے پھریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ممکن نا. تو اس لیے یہ سارے سوال پوچھنے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں کریڈٹ عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے. اچھا میڈم, وزیر اعظم کل پیش ہوئے, آج وزیر اعلیٰ پیش ہوئے, وہ JIT جس کو یہ متنازع کہتے ہیں, اب وہ متنازع JIT کس طرح فیصلے کرے گی جس کو آپ پہلے سے اتنا متنازع کہہ دیں اور اس کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں؟ وہ لوگ کس طرح اتنے پریشر میں کام کیسے پاسبل ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ تو اب انہی کی ہمت ہے, اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی. ہم تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, آج بھی اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, آئندہ بھی اداروں کو سپورٹ کریں گے. ہم چاہیں گے ادارے مضبوط ہونے چاہیے, پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, دے شوڈ بی ڈی پولیٹیسائزڈ. وہ جو ڈیسیجن لیں گے یہ شور مچاتے رہیں, ان کی تو پرانی عادت ہے, ان کا وتیرہ یہ, اگر آپ کو یاد ہو پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, ان کا تو ریکارڈ بہت ہی خراب ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ہم نے تو آپ کو پتہ پچھلی دفعہ سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی,
ساری پارٹیوں نے کہا دھاندلی ہوئی. وہ 4 سیٹیں کھلیں تو ان 4 سیٹوں پہ بھی دھاندلی نکلی. ان میں سے 2 سیٹوں پہ الیکشن دوبارہ ہوئی. ایک پہ جہانگیر ترین جیت کیا, ایک کے اوپر شعیب جیتا. یہ سارے ہم لوگ جیتے ہیں. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جب جوڈیشل کمیشن نے ایک ڈیسیژن دے دی, خان صاحب نے منوان اس کو تسلیم کیا, چاہے وہ ہمارے خلاف ہی آئی کہ انہوں نے ہمیں جو ہم چاہتے تھے کہ بھئی دوبارہ ری الیکشن ہو یا نواز شریف should be disqualified for what they did or the government should go back home and دوبارہ الیکشن نہیں ہوا. کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے تسلیم کی اس بات کو. یہ ظرف جو ہے یہ عمران خان کے پاس ہے, جو بلیو کرتا ہے انسٹیٹیوشنز میں. ہی بلیوز دیٹ انسٹیٹیوشنز شوڈ بی اسٹرینتھنڈ, اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی خاطر اس نے جوڈیشل کمیشن کو ایکسیپٹ کیا. آئندہ بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے جو رزلٹ آئے گا. لیکن یہ بات تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ آخر کچھ تو ہوگا کہ جے آئی ٹی بنی. آخر کچھ تو ہوگا نا کہ 2 ججوں نے کہا کہ ڈسکوالیفائی کر دو. کچھ تو ہوگا نا. ایسے تو نہیں بات کہ 2 جج جو تھے سپریم کورٹ کے, جن میں سے ایک شاید چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ کے, اب شاید بیچارے بنتے ہیں ہی نہیں بنتے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دو. تو انہوں نے کچھ تو دیکھ ہی لیا ہوگا جس پہ ان کو پتہ لگا کہ نہ وہ امین ہے نہ وہ صادق ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. سوشل میڈیا کا استعمال ہر ایک کا حق ہے, ہر شخص کر سکتا ہے, لیکن یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی تذلیل کریں, کسی کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائیں, یا پھر کسی ایسی پوسٹ سے کسی کی دل آزاری کریں. اور یہ بات ہمیں خیال کرنا ہوگا. ہم سجیشنز بھی ہے ہماری, اور یہ ہماری التماس بھی ہے گورنمنٹ سے بھی اور میڈم سے بھی, کہ یہ بھی سجیشن پیش کریں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو نصاب میں شامل کرنا ہوگا. آنے والے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے. بے لگام گھوڑے کی طرح اس کا استعمال نہیں کرنا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. حیات باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.